السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. عالم اور عالم کی محفل سج چکی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جماعت اہل سنت سندھ کے نائب صدر، ہمارے بہت ہی قابل احترام، ہماری محفل کی رونق بڑھاتے رہتے ہیں، بلکہ جان ہے ہماری محفلوں کی. تشریف فرمائے علامہ حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیے. عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی طبیعت کا حال جاننا چاہوں گی. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شکریہ جی. پوری قوم کے لیے اللہ آپ کو بہت اس کا اجر و خیر دے. بڑی نعمت آپ کی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے آپ سے جی کہ میں پارلر ہے میرا، تو پارلر کے حوالے سے جو پارلر میں خواتین آتی ہیں، اسلام میں بہت سے ایسے کام ہیں جو اسلام میں منع کیے گئے ہیں، کہ جیسے بالوں کی کٹنگ ہے، ویکسنگ ہے، پلکنگ ہے، تھریڈنگ ہے. تو وہ جو کام میرے یہاں آ کے کرواتی ہیں تو کیا اس کا گناہ مجھے ملے گا؟ صحیح. پارلر ہے ان کا، پارلر کے بارے میں یہ میری طرف ہی پہلا سوال کیوں آیا؟ آپ اچھا جواب دیں گے نا، اس لیے صحیح جواب دیں گے آپ. جہاں تک کٹنگ کا تعلق ہے، صرف ہیئر کٹنگ کا، بالوں کی کٹنگ کا، تو حدیث میں یوں آیا ہے کان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذن من رؤوسہن، کہ وہ سر کے بالوں کے بال وہ بھی کٹوا لیا کرتی تھیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ خاوند راضی ہو، خاوند اس کی اجازت دے، یا خاوند کو ایسا اچھا لگتا ہو، لیکن وہ کٹنگ اتنی نہ ہو کہ وہ مرد لگنے لگے. یعنی اتنے زیادہ بال نہ کاٹ دیے جائیں کہ وہ نسوانیت اس سے ختم ہو جائے اور مردانگی اس کے اندر رونما ہو جائے. اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر وہ حرام ہے. صحیح. جہاں دوسری چیزیں ہیں، تھریڈنگ وغیرہ، ویکسنگ وغیرہ، یہ بہرحال حرام ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں. جہاں اس کے لیے حدیثوں میں یوں بھی صراحت ہے کہ بال نوچنے والی بھی اور نچوانے والی بھی، دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کے الفاظ کہے ہیں. اس لیے اس میں دونوں جو پیش ہوا ہے وہ بھی، اور جس کی ہاں پیش ہوا ہے وہ بھی، دونوں برابر کے شریک ہے گناہ. علامہ صاحب، ایک جیسے کہ یہ جیسے فرمایا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے، بالکل درست بات ہے. لوگ سوال مگر ایک اور بھی کرتے ہیں، اور وہ میں ضمنی سوال آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں. یہ سوال بھی آتا ہے کہ پھر وہ خواتین پوچھتی ہیں کہ جیسے اسلام میں ہے کہ شوہر کے لیے بنو سنورو، ہمارا بھی تو دل چاہتا ہے اپنے لیے بھی ہم بنے سنوریں، ہم اپنے آپ کو بھی تو اچھا دیکھیں. کیا ہم صرف شوہر کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو ہم کبھی اچھا نہیں دیکھ سکتے؟ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ مائک. اسلام نے اچھا کھانے پینے، اچھا لباس پہننے سے اور زینت سے منع نہیں کیا. جی. جہاں تک بالوں کی گفتگو ہے، حضرت نے تفصیل سے بتایا. لیکن اگر ایسے غیر ضروری بال ہوں چہرے پہ جس سے کراہت آ جائے، اور فائدہ اٹھاتا ہوں آپ کی بات سے کہ مردانگی ظاہر ہونے لگے، چہرہ عورت کا ہو اور مچھیں نظر آئیں، یہی فرمایا جی. تو ہاں وہ وہاں تک نہیں پہنچے. نہیں، وہ تو بال نوچنے کو بالکل منع کر رہے ہیں. نہیں. اچھا نہیں، اگر تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ عورت کو مرد کی وضع اختیار کرنا حرام ہے اور مرد کو عورت کی وضع اختیار کرنا حرام ہے. جی. ایسا بہت کم ہوتا ہے. بعض چہروں پر مونچھیں، داڑھی بعض خواتین کو اگاتی ہیں اور وہ مردوں کے مشابہ لگنے لگتی ہیں، وہ تو کٹوانا ضروری ہے، یعنی ہٹوانا. مونچھیں اور داڑھی نہیں نکلتی، بال بڑھ جائے. بعض بڑی عمر کی خاتون ایسی ہو جاتی ہیں کہ داڑھی بھی اگاتی ہیں. صحیح. دیکھیں وہ یہی بات کہہ رہے تھے، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. اجازت دے رہے ہیں کہ اگر وہ نکل آتی ہیں بعض خواتین، یعنی وہ مردوں کے مشابہ اگر ہونے لگے، مشابہت اگر ہو رہی ہے، جی ہاں، یا کراہت آنے لگے. آج کل گرم مسالے کھانے کی وجہ سے ہماری بچیوں کے خون میں حدت بہت ہے، تو ان کو دھنیا گرم مسالے کی وجہ سے مونچھیں نکل آتی ہیں. جی جی، حدت، غدود زیادہ سرکولیٹ کرتے ہیں نا. اور بات بھی ہے، پانی کے امراض بھی اسی سے ہوتے ہیں، اور چہروں پہ بال بھی اسی لیے. ویسے یہ بات آپ کی درست ہے. بڑے بڑے ڈرمیٹولوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ کم پانی پینے سے بھی اسکن بہت متاثر ہوتی ہے، تو وہ اس میں بھی بالوں کا. تو اگر یہ برے لگ رہے ہیں تو پھر تو کاٹ سکتے ہیں. بس اگر وہ مردوں کے مشابہ ہیں، اگر مردوں کے مشابہ نہیں، اگر ایک مونچھ ذرا سی بھی اگر بال نکل آئے تو مردوں کے مشابہ. ڈاکٹر صاحب اس میں اور چیزیں، اگر اس میں تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے. اب جیسے پلکیں ہیں، بھویں ہیں، اب اس کو خواتین خاص طور پر بناتی ہیں، اتنی باریک کر کے اس کو خاص طور پر بناتی ہیں. اب یہ چیز مردوں سے مشابہ نہیں ہے،
بھویں مردوں کی بھی ہیں بھویں عورتوں کی بھی ہیں, دونوں میں ایک چیز ہے, لیکن اس کو اتنا باریک کرنا کہ بالکل ایسا لگے کہ جیسے کسی نے پینسل سے لکیر کھینچی ہے, تو یہ چیز غلط ہے. بس ایک جملہ میرے والد کہا کرتے تھے, جی وہ آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے, اور خواتین کے لیے بھی, آپ کے لیے نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ حد سے نہ گزر جانا اے دل دیوانہ. واہ واہ, حد سے نہ گزر صاحب جانا. ڈاکٹر صاحب ایک مطلب لب لباب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی بات کے نکلا کہ حد سے رہتے ہوئے, اور جو جب شباہت نہیں ہے تو پھر جی فرمائیں. مانی کا وہ زینت جو سنت کے مطابق ہو وہ عین شریعت ہے. جی وہ زینت جو سنت کے مطابق ہو وہ عین زینت ہے. وہ زینت جو سنت کے مطابق وہ عین زینت ہے. تو عورتیں اپنے لیے بھی بن سمجھ سکتی ہیں. بالکل, کیوں نہیں سنو, اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں یہی ہے. اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. خواتین کے لیے کہا گیا تم زینت بنو سنورو اپنے شوہروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, البتہ یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں. صحیح ہے, صحیح. جی ایک سوال ادھر سے لے لیتے ہیں, تفصیلی گفتگو ہو گئی نا اس موضوع پر. السلام علیکم. جی کہ رمضان میں روزے میں داڑھی سیٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ روزے میں داڑھی تراش خراش, یہ روزے کے علاوہ بھی منع ہے اور روزے میں بھی منع ہے. تراش خراش بتا رہے منع ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے, اس کی حد پہ کلام ہے. صرف ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی, جس میں انہوں نے اپنی داڑھی کو مٹھی سے پکڑ کر فرمایا ہم تو اتنی رکھتے تھے. تو اس میں بھی زینت کا خیال ہے. داڑھی رکھیں تو جھاڑ جھنکاڑ نہ رکھیں کہ کسی کا ارادہ بھی ہو تو کہ اگر ایسی داڑھی ہوتی ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ داڑھی منڈوانی نہیں چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے. ہاں بالکل, ان کا مقصد یہی تھا, ہے نا. یعنی حدیث میں آتا ہے قص الشوارب واف اللحا, جی کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو معاف کر دو. صحیح صحیح. اور معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی بھی چھوٹا موٹا قصور ہو جائے تو اسے کینچی سے, اس سے بلیڈ سے سزا نہ دو. سوال میرا سوال ہے کہ اگر عورت بیوہ ہے لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ ہر اس مرد اور عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. یہ نصاب کیا ہے؟ مال کا وہ حصہ ہے. اگر سونے کی صورت میں ہے تو 7.5 تولہ, اگر چاندی کی صورت میں ہے 52.5 تولہ. اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. جس کے پاس یہ مال ہوگا وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب حمزہ علی قادری صاحب آپ کا, پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا, ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ کا. آپ تینوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود رہیں. بس ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.